تو جن لوگوں کا ڈیٹا ویریفائی ہو چکا ہے، انہوں نے گندم لگائی ہے اور وہ ویریفائی ہو چکا ہے، تو پروونشل گورنمنٹ نے ان کے لیے 1500 پر ایکڑ سبسڈی رکھی ہوئی ہے. ہمارے وائلڈ اولیو ہیں، ان کو ان کے اوپر جو ہے وہ قلم کاری کی جائے، کیونکہ وہ آلریڈی لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر اگر وہ پیوند کاری کی جائے گی تو اس سے فارمر کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پروجیکٹ 5 ایئر یہاں پہ چلایا تھا ویٹ کا، اس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی سبسڈی رکھی ہوئی تھی، وہ تو وائنڈ اپ ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر اپنے دیکھنے والوں کو جیا خان کا سلام. جناب، آج میں موجود ہوں ایسی جگہ پر جہاں پر ہم زراعت کے حوالے سے بات چیت کریں گے. میرے ساتھ ایک شخصیت موجود رہیں گی جن کو ہم ایگریکلچر کے حوالے سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. ابتباد میں اس ٹائم پہ میں موجود ہوں زراعت کے آفس میں، اور میرے ساتھ ڈی سی زراعت الطاف الرحمان صاحب موجود ہیں. اس بات چیت میں ہم ان سے جانیں گے کہ زراعت کے حوالے سے کیا پروجیکٹس، اپ کمنگ پروجیکٹس جو ہیں موجود ہیں، ان پہ کام کیا جا رہا ہے، اور ابھی جو ان کے لائن اپ پروجیکٹس ہیں ان کی کیا پیش رفت ہے. تو اسی قسم کے کچھ ملے جلے سوالات ہم ان سے آج پوچھیں گے اور جانیں گے کہ یہ محکمہ اپنے تئیں کس کس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اور فیوچر میں کیا پیش رفت ہیں. پہلے تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی. سر، این کے آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے ویلکم کہتا ہے، اور آج ہم آپ کو زحمت دیں گے، تھوڑا سا آپ کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے، اور آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈپارٹمنٹ پرٹیکولرلی کس کس چیز پہ کام کر رہا ہے. تھینک یو جی این کے نیوز کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کچھ کے لیے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جو بات ہے، جو سے ہے، وہ پورے ڈسٹرکٹ تک اور بلکہ ڈسٹرکٹ سے آؤٹ بھی دور دراز ایریا میں بھی جو ہے وہ اس چینل کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے. تھینک یو. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ڈپارٹمنٹ اس ٹائم پہ کام کر رہا ہے زراعت پر، تو ہلکا سا ایک ٹچ لیتے ہوئے ہم جائیں گے. آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس ٹائم پہ جو آپ کے میجر پروجیکٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو ہمارے مین پروجیکٹس ڈسٹرکٹ میں چل رہے ہیں اور کچھ پہلے مکمل ہو چکے ہیں. ہم نے پی ایس ٹی پی پروجیکٹ 5 ایئر یہاں پہ چلایا تھا ویٹ کا، اس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی سبسڈی رکھی ہوئی تھی، وہ تو وائنڈ اپ ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینس کا ایک پروجیکٹ چلا تھا، جس میں 3 ایئرز ہم نے ڈفرینٹ ایریا میں اکراس دا ڈسٹرکٹ ہم نے جو ہے وہ ڈفرینٹ آرچرڈز اسٹیبلش کیے، اور ان کے اوپر این ڈی آر ایم ایف کی ٹیم بھی آئی، انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی، اس میں لوگوں کو ڈرپس ملے اور بڑے انہوں نے مطلب اطمینان کا اظہار کیا، اور پبلک جس ایریا میں لگی ان کے ہاں بھی اس پہ اویئرنیس ہوئی. اس کے علاوہ جو ہم نے آئی سی ٹی ایک پروجیکٹ چلا یہاں پہ، اس میں ہمارے پاس ایگریکلچر آفیسرز تھے، ان کو رکھا گیا، اور آئی سی ٹی بیسڈ انفارمیشن جو ہے وہ پبلک تک پہنچائے گی، وہ بھی وائنڈ اپ ہو گیا. اس کے بعد جو ہمارے پاس اس وقت جو پروجیکٹ چل رہا تھا کے پی فوڈ سیکیورٹی پروجیکٹ، جس کے اندر ہم یہ تھا کہ ہم پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے فارمر ہیں ان کو رجسٹر کر سکیں، چونکہ فارمر کا پراپر ڈیٹا نہیں تھا. تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں اس ٹائم کوئی 25,000 پلس ڈسٹرکٹ میں نے اپنے پیریڈ میں پلس جو ہے وہ فارمر وہ ڈسٹرکٹ میں رجسٹر ہو چکے ہیں. اچھا، اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ لوگ جب رجسٹر ہو چکے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹی دی جاتی ہے تو ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے. ابھی چونکہ حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ پی او ایل کے پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور فارمر کے لیے تھریشنگ کا جو کرنا ہے وہ تھوڑا اس میں مسائل کا سامنا ہے. تو جن لوگوں کا ڈیٹا ویریفائی ہو چکا ہے، انہوں نے گندم لگائی ہے اور وہ ویریفائی ہو چکا ہے، تو پروونشل گورنمنٹ نے ان کے لیے 1500 پر ایکڑ سبسڈی رکھی ہوئی ہے، اور وہ ان فارمر کے اکاؤنٹس تک ان کے ایزی پیسہ یا جو بھی گورنمنٹ نے پروسیجر رکھا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کو مل رہا ہے، اور جن لوگوں کا بھی نہیں ملا تو وہ مل جائے گا، تاکہ جو فارمر ہیں ان کو تھوڑا سبسڈی دی جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ابھی جو حال ہی میں ہمارے پاس جو پروجیکٹ آیا ہے اور جو 3 سال چلے گا، وہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے.
اچھا کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے جو بارشوں کا پیٹرن ہے وہ چینج ہو چکا ہے. جی جی پہلے ہمارے پاس 4 موسم تھے، اب وہ موسم سکڑ گئے ہیں، 2 کے قریب آ گئے ہیں. جی جی گرمیاں جو ہے اس کا پیریڈ بڑھ گیا ہے دورانیہ، اور سردیوں کا آپ دیکھیں دسمبر میں، جنوری میں اور فیبروری تک بارشیں نہیں ہوئی، جی جی اور یکدم جو ہے وہ مارچ کے اینڈ سے وہ بارشیں سٹارٹ ہو گئیں. تو یہ جو کلائمیٹ چینج آیا ہے اس حوالے سے یہ پروجیکٹ جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے، پروونشل ADP ہے. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی سی ایڈوانس ٹیکنالوجیز جو ہے وہ فارمر تک پہنچائی جائیں گی، جس میں کچھ ڈیمونسٹریشن پلاٹ بھی لگائے جائیں گے. حال ہی میں ہم نے ڈسٹرکٹ میں ورٹیکل ویجیٹیبل فارمنگ جو ہے اس کے اندر متعارف کرایا ہے کہ ہمارے پاس زمین کم ہو رہی ہے، ہم بجائے ہاریزنٹلی ورٹیکل ویجیٹیبل کی طرف چلے جائیں Vertical vegetable. تاکہ تھوڑے رقبے سے ہم بہترین پیداوار لے سکیں. ٹھیک ہے کہ آپ نے جیسے ابھی یہ بات کی کہ ویدر جو کلائمیٹیکل چینجز ہے وہ کافی افیکٹ کر رہے ہیں، تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا آپ سٹی کے حوالے سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں یا آپ اس کو ہلی ایریاز میں بھی لے کر جا رہے ہیں، اور گزشتہ پروجیکٹس آپ کے صرف سٹی بیس ہیں یا ہلی ایریاز میں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ پورے صوبے کے اندر ADP اسکیم ہوتی ہے، اور یہ ایک جیسی اسکیم ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں چل رہی ہے. اب یہ فیزیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ ورٹیکل ویجیٹیبل جس ایریا میں پانی کی اویلیبلٹی ہوگی اور آلریڈی جو ہے فارمر اس کے ساتھ انٹر لنک ہوں گے ویجیٹیبل کے، تو انہی فارمر کو گورنمنٹ تھوڑا سپورٹ کرنا چاہتی ہے کہ آپ کر تو رہے ہیں لیکن آپ ورٹیکلی کریں گے تو جہاں سے آپ اگر انکم فرض کریں آپ 1 ملین لے رہے ہیں تو آپ اس میں پلس ہو جائے گا، اس سے کم لے رہے ہیں تو پلس ہو جائے گا. تھوڑے ٹائم تھوڑے رقبے سے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں، زیادہ پروڈکشن لے سکتے ہیں، آپ کے لاسز کم ہو سکتے ہیں. ہاریزنٹلی اگر آپ کی ویجیٹیبل ہوگی تو ظاہر ہے اس کے لاسز بڑھ جائیں گے، آپ ورٹیکل لے جائیں گے تو اس کے لاسز کم ہوں گے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ سٹی ہے، یا سٹی میں تو یہ بہت کم جگہ ہوتی ہے لوگوں کے پاس، جو سائیڈ ایریا ہے خصوصاً انہی کو ہم نے پورے ڈسٹرکٹ کو مد نظر رکھا ہوا ہے. اس میں ہمارے پاس لورا تحصیل ہے، فار فلانگ ایریا ہے، وہاں پہ بھی ہم ورٹیکل ویجیٹیبل، اور اس میں ساتھ دوسرا ہے ٹنل ٹیکنالوجی ہے، جو ٹنلز بھی ہم لوگوں کو، چونکہ یہ ڈیمونسٹریشن ہے بیسیکلی، تاکہ ہم ڈیمونسٹریٹ کر لیں گے تو جو لوگ افورڈیبلٹی ہے تو وہ خود سے بھی لگا پائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ 100% لوگوں کو مستفید کر سکے، لیکن دیٹ از فار دا پرپز آف ڈیمونسٹریشن کہ لوگ جو ہے اس طرف آ جائیں. تو اس میں ہم نے حویلیاں کو بھی رکھا ہے. ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ 5 سرکل ہیں، شیروان ہے، حویلیاں ہے، لورا ہے، ایبٹ آباد ہے اور نتھیا گلی سرکل ہے. تو اس میں ہم نے سارے سرکلوں کو جو ہے مد نظر رکھ کے، اور ہر سرکل میں ہم نے ڈیمونسٹریشن کو جو ہے وہ اس کو کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ سال یہ پروجیکٹس بھی چلے گا اور اس سے آگے بھی چلے گا. اس میں خالی یہ نہیں ہے، اس میں ہمارے پاس پورے ڈسٹرکٹ میں بہت بڑا ڈیٹا ہے، ہم نے اس کا سروے کیا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی دے دیا ہے اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی بھیج دیا ہے، جائکا کو بھی دیا ہے کہ جو ہمارے وائلڈ اولیو ہیں ان کو ان کے اوپر جو ہے وہ قلم کاری کی جائے، کیونکہ وہ آلریڈی لگے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر اگر وہ پیوند کاری کی جائے گی تو اس سے فارمر کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اتنی زیادہ نہیں آئے گی، آلریڈی وہ پودا لگا ہوا ہے، اس کی بڑھوتی کے اندر جو ہے ان کو اتنا خرچ نہیں آ رہا. تو وہ بھی ہم نے، وہ پروجیکٹ بھی اس کے اندر ہی ہے، وہ فیسلٹی بھی فارمر کو ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے، ہمارے پاس آلیو پروموشن کا ایک پروجیکٹ چلا پچھلے سال، میں نے اس میں 20,000 پلانٹس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے پیوند کاری کی ہے ڈسٹرکٹ میں، اور اس میں ہم نے اس کو مانیٹر کیا ہے، اور اس میں اکثر جو ہے وہ کامیاب ہیں. اس میں 100 ایکڑ کے اوپر ہم نے آلیو کے آرچرڈ بھی لگائے ہیں، اور اس دفعہ بھی میں نے جو ڈیمانڈ بھیجی ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے مجھے اس میں کچھ نہ کچھ شیئر ملے گا، اور انشاءاللہ فارمر مستفید ہوں گے. جی بہت خوب سر، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فارمر کی جو پیداوار ہے اس کے لیے، اچھی پیداوار کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جہاں پر فارمر کو فائدہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی بھی فارمر بھی پاکستان کا ہی ہے، تو پاکستان کو آبویسلی اس کا امپیکٹ جائے گا، گڈ امپیکٹ جائے گا، پازیٹیو امپیکٹ جائے گا. اچھا مجھے آپ جاتے جاتے یہ لازمی بتائیے گا، ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم ہم اس کو کٹ شارٹ بھی کرنا چاہیں گے، مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس سے ہم کتنے پرسنٹیج اکارڈنگلی ڈیو ٹو ویٹ، جو گندم کی پیداوار ہے، زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی ہم اسے باہر سے لیتے ہیں، تو اس کی وجوہات بھی مجھے بتائیے گا. اور لاسٹ میسج پھر میں آپ سے لازمی یہاں پر لینا چاہوں گی کہ لاسٹ میں آپ میسج کیا کنوے کرنا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو اپنے ڈپارٹمنٹ، جس کے اوپر پرٹیکولرلی ورک کیا جائے، یا جو ڈپارٹمنٹ کے لیے اور اوور آل دا پاکستان کے لیے مستفید ہو. جی بالکل ایسا ہے کہ جو گندم کی پیداوار ہے اس میں بہت سی عوامل شامل ہیں. ایک تو کلائمیٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کس قسم کی ویرائٹی لگا رہے ہیں،
اس کے علاوہ آپ کا جو آپ کے پاس جو فیسلٹی کتنی ہے کہ آپ اس میں جو اچھی کھادیں استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، افورڈیبلٹی کتنی ہے فارمر کی، پھر مارکیٹ پرائس کیا مل رہی ہے. 2-3 سال پہلے ملک میں پیداوار جو ہے وہ بہت سرپلس ہو گئی تھی، اور پھر جو ہے چونکہ زمیندار کو اس کا ریٹرن وہ پراپرلی نہیں مل رہا تھا تو تھوڑا سا زمیندار جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ادرس میں. بعض مطلب ہمارے کے پی میں بعض جو ایریا ہیں لوگ جو ہے وہ ٹوبیکو کی طرف چلے گئے. پنجاب میں ایسے لوگوں نے گندم چھوڑ کے جو ہے متبادل کے طور پہ چنا لگا دیا، باقی چیزیں لگا دیں. چونکہ ظاہر فارمر اپنے ریٹرن کو دیکھے گا، تو جب پراپرلی اس کو ریٹرن نہیں ملے گا تو پھر وہ دوسری یہ بھی ایک وجہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہ بھی ہیں، اور ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس وجہ سے وہ ان پٹس جو ہے پراپرلی نہیں ملتی، فرٹیلائزر پراپرلی نہیں مل پاتا، تو پھر پروڈکشن کے اندر جو ہے وہ مسائل آتے ہیں. ہمارے صوبے کو تو چونکہ 57% ہمارا جو ایریا ہے وہ ایرڈ ہے، مطلب وہ بارانی ہے، تو جو موسٹ لمیٹنگ فیکٹر ہے وہ ہے کہ پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر پانی ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ زراعت ترقی کرے گی، اور اگر وہ اویلیبل نہیں ہوگا تو پراپرلی نہیں ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ افیکٹ کرے گا. اور اس میں ایک عوامل نہیں، بہت زیادہ عوامل جو ہے وہ اس کی پروڈکشن کو افیکٹ کر سکتے ہیں. سر کوئی کلاس میسج کی طرف بڑھیں گے، کیا ایسا میسج آپ کوٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہو اور اوور آل فارمر کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی ہو؟ میں پورے ڈسٹرکٹ کے فارمرز کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے سارے تحصیلوں میں ہمارے آفیسز موجود ہیں. آپ وہاں تک اپروچ کریں، ان سے ایڈوائس لیں، وہاں پہ جو فیسلٹی ہے اس کو اویل کریں. اور ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس ماڈل فارم سروسز سینٹر اویلیبل ہے، میزائل چوک میں اویلیبل ہے، وہاں پہ اسٹاف پوسٹڈ ہے. آپ کو کھاد مل سکتی ہے، آپ کو بیج مل سکتا ہے، آپ کو پیسٹیسائڈ مل سکتی ہے، آپ کو مشینری مل سکتی ہے جو ریکمینڈڈ وہاں کی کمیٹی ہے، وہاں کے جو ریٹس ہیں اس کے مطابق آپ کو مل سکتی ہے. آپ کو لٹریچر مل سکتا ہے، آپ کو ہر قسم کی ایڈوائس مل سکتی ہے. دوسرا میں فارمرز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ لیب اویلیبل ہے، آپ لوگ اپنے سوائل کا ٹیسٹ کروا لیں. جو ہی گندم کی کٹائی ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ اپنے سوائل کا ٹیسٹ کروا لیں. اکارڈنگلی آپ کو ریکمینڈ کیا جائے گا کہ فلانے فرٹیلائزر آپ یوز کریں. اگر آپ زیادہ یوز کر رہے ہیں تو وہ ریکمنڈیشن دے دیں گے تو وہ بھی آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور اگر آپ کم یوز کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو پراپرلی ریکمینڈ کیا جائے گا. تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ وزٹ کریں آفیسز کا، اور ہمارے جو سٹاف ہے ان سے ایڈوائس لیں، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی فصلوں کو کاشت کریں. ایسے ہی اگر آرچڈ کے متعلق کوئی پرابلم آ رہا ہے یا سبزیوں کے متعلق کوئی پرابلم آ رہا ہے تو وہ بھی آپ جو ہے ہمارا سٹاف اویلیبل ہے، ہر وقت اویلیبل ہے. اوپن ڈور پالیسی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گیا مجھے ایڈوائس نہیں ملی. تو اگر کوئی ایسی کہیں کمپلینٹ بھی آتی ہے میرے آفس تک اپروچ کی جائے، انشاءاللہ ہم ذمہ داروں کی بھلائی کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. الطاف صاحب ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود رہے، ڈی سی زراعت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے ان سے یہ جانا کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کن کن عوامل پر اس ٹائم پہ کام کر رہا ہے، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو زراعت کے حوالے سے آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. ساتھ ہم نے اس چیز پر بھی بات کی کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود اپنی گندم جو ہے، اپنی گندم کی ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے باہر سے گندم منگواتا ہے. کیا اس کی کیا وجوہات رہیں؟ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی انفارمیشن آپ تک پہنچائی کہ کسی بھی قسم کی ضرورت کے لیے یا کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ اوپن ڈور سے آ کر یہاں پر اپنی انفارمیشنز کلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کے مزید انفارمیٹو پروگرامز میں آپ تک پہنچاتی رہوں گی. میرے ساتھ NK نیوز USA کے ڈپارٹمنٹ میں پروگرام سیکشن پر آج کیمرہ مین فہیم کے ساتھ مجھے دیجیے فی الوقت اجازت. اللہ نگہبان.